الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین، سامعات، متوجہین، متوجہات، ملائکہ صالحین، ارواح طیبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہم ہر ہفتے آپ کی خدمت میں اپنا پروگرام بنام درس دین لے کر حاضر خدمت ہوتے ہیں، جس میں اپنے شیخ محترم جناب سید محمد اطہر علی ہاشمی مدظ اللہ العالی کی انتہائی معروف اور پیاری تصنیف میرا پیارا دین اسلام سے ایک موضوع لے کر اس کے متعلق شرعی احکامات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ نماز سے متعلق ہمارا موضوع چل رہا تھا اور ہم بہت سارے موضوعات پر جو نماز سے متعلق ہیں ان پہ گفتگو کر چکے ہیں۔ گزشتہ ہفتے ہم نے جو اپنا موضوع مکمل کیا تھا وہ سورج اور چاند گرہن تھا۔ اس ہفتے ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں تراویح کے متعلق جو تعلیمات اسلامیہ ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، وہ آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے، شرعی احکامات بیان کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رمضان کی راتوں میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے یعنی عبادت کے لیے کھڑا ہو اور نماز یعنی تراویح پڑھے تو اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ حضور کی حدیث ہے۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ تراویح مرد اور عورت سب کے لیے سنت موقدہ ہے، اس کا ترک جائز نہیں ہے۔ اس پر خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے ہمیشگی فرمائی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کو اپنے اوپر لازم سمجھو۔ یہ جو حدیث پاک ہے یہ سنن ترمذی نے روایت کی ہے کہ میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم سمجھو، اور خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھی ہے اور اسے بہت پسند فرمایا۔ یہ افضل نمازوں میں سے یہ افضل نفل نمازوں میں سے ایک نماز ہے اور اس امت کے لیے ایک بہت خصوصی تحفہ ہے۔ جمہور کا مذہب یہی ہے کہ تراویح کی سوال یہ پیدا ہوتا ہے تراویح کی رکعت کتنی ہے۔ بعض لوگ اس بارے میں تھوڑا سا پریشان بھی نظر آتے ہیں، تو اس بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ جمہور کا مذہب یہی ہے کہ تراویح کی 20 رکعتیں ہیں، اور یہی احادیث اور آثار صحابہ سے ثابت ہے۔ کبھی بیماری اور تھکن میں کچھ نہ کچھ ضرور پڑھ لیں کہ ہمت نہیں ہو رہی تو کچھ نہ کچھ ضرور پڑھیں تاکہ برکات سے محرومی نہ ہو، اور تراویح نہ پڑھنا تو بہت بڑے ثواب سے محرومی کا سبب ہے کہ اس کی ہر رکعت کا درجہ فرض کی رکعت کے برابر ہے۔ رمضان کے ماہ میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہوتا ہے، تو یہ نفل نمازوں میں سے ہے تو اس کی ہر رکعت فرض کے برابر ہے، اور کسی دن تراویح نہ پڑھ سکیں تو اگلے دن اس کی قضا نہیں ہے، کیونکہ نفل کی قضا نہیں ہوتی۔ تراویح کا وقت کیا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ اس کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سے فجر تک ہے، تو وتر سے پہلے بھی ہو سکتی ہے، وتر کے بعد بھی ہو سکتی ہے۔ تو اگر کچھ رکعتیں اس کی باقی رہ گئی ہیں اور امام صاحب وتر کو کھڑے ہو گئے تو امام کے ساتھ وتر پڑھ لیجئے، بعد میں بقیہ تراویح ادا کر لیجیے، اور تراویح پوری کر کے یعنی جو اگر یوں کیا کہ امام صاحب کے ساتھ وتر میں کھڑے نہیں ہوا بلکہ تراویح پوری کی تو یہ بھی ٹھیک ہے، تراویح پوری کر کے اب وتر پڑھ لیں جب بھی جائز ہے، اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے۔ تراویح کی 20 رکعتیں ہیں، کتنے سلاموں کے ساتھ ادا کی جائیں؟ تو یاد رکھیے کہ تراویح کی 20 رکعتیں ہیں، 10 سلام سے پڑھے، یعنی ہر 2 رکعت پر سلام پھیرے، اور اگر کسی نے 20 پڑھ کر آخر میں سلام پھیرا تب بھی تو اس وقت یہ دیکھا جائے گا کہ ہر 2 رکعت پر اتحیات پڑھی تھی یا نہیں، یعنی قاعدہ کیا تھا یا نہیں کرتا۔ اگر ہر 2 رکعت کے بعد قاعدہ کرتا رہا تو اس طرح ہو جائے گی، اس طرح 4 رکعت پڑھی تو بھی ہو جائے گی، مگر یہ طریقہ یعنی اس نے 20 رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھی لیکن ہر 2 رکعت کے بعد اتحیات پڑھتا رہا، قاعدہ کرتا رہا تو نماز ہو جائے گی، لیکن یہ طریقہ نامناسب ہے۔ یوں ہی اگر 4 رکعت ایک ساتھ پڑھیں اور ہر 2 رکعت پر قاعدہ کرتا رہا اور پھر سلام پھیرا 4 رکعت کے بعد، ٹوٹل 5 سلام بنیں گے 20 رکعت تراویح میں، تو یہ بھی جائز ہے، لیکن یہ طریقہ نامناسب ہے۔ مناسب یہی ہے کہ ہر 2 رکعت پہ سلام پھیرا جائے۔ تراویح میں قرآن پاک ختم کرنے کا کیا حکم ہے؟ تو یاد رکھیے تراویح میں ایک بار قرآن مجید ختم کرنا سنت موقدہ ہے، اور 2 مرتبہ فضیلت والا اور 3 مرتبہ افضل ہے، اور لوگوں کی سستی کی وجہ سے ختم قرآن کو ترک نہ کریں۔ ترویحہ کسے کہتے ہیں؟ ہم تراویح کی بات کر رہے ہیں، ترویحہ بھی ایک لفظ ہے۔ ترویحہ کے کیا مطلب ہے؟ ہر 4 رکعت پر اتنی دیر تک بیٹھنا مستحب ہے جتنی دیر میں 4 رکعتیں پڑھیں، اسے ترویحہ کہتے ہیں۔ یعنی
تراویح کی 4 رکعت پڑھی اور پھر اب چھٹی 5ویں یعنی اگلی 6 رکعت مکمل 2 رکعت نماز کے لیے پھر کھڑا ہونے والا ہے، تو اب ایسی صورت میں 4 کے بعد جو اگلی تکبیر کہے گا، اللہ اکبر کے نماز شروع کرے گا، اس دوران اتنا وقفہ کرے کہ جتنا پچھلی 4 رکعت ادا کرنے میں لگا ہے، اسے ترویحہ کہتے ہیں۔ تو اس میں کرنا چاہیے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے ترویحہ میں اتنی دیر بیٹھے تو کیا کرے؟ تو ترویحہ میں اسے چاہیے کہ چپ نہ بیٹھے، بلکہ کلمہ طیبہ پڑھے یا تلاوت کرے یا درود شریف پڑھے، توبہ استغفار پڑھے، تسبیح پڑھے۔ یہ تسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبۃ والقدرۃ والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنا من النار، یا مجیرو یا مجیرو یا مجیر۔ تو یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، بہت ہی مبارک دعا ہے۔ اگر عشاء یا تراویح بغیر جماعت سے پڑھیں تو کیا وتر کی جماعت میں شریک ہو سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیے، اگر عشاء جماعت سے پڑھی اور وتر اور تراویح تنہا، یا یوں عشاء جماعت سے پڑھی تراویح تنہا، تو وتر جماعت میں شریک ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور اگر عشاء بھی تنہا پڑھ لی اور اگرچہ تراویح با جماعت پڑھی تو بھی وتر کی جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ آخری سوال اس میں ایک یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے تراویح میں ختم قرآن نہ ہو سکے تو کیا کریں؟ اگر کسی وجہ سے ختم قرآن نہ ہو سکے تو صورتوں کے ساتھ تراویح پڑھیں، اور وہ کس طرح پڑھنی ہے توجہ سے سماعت کیجیے۔ اس کے لیے بعض علماء کرام نے یہ طریقہ رکھا ہے کہ سورہ الم تری کیف فعل ربک، سورہ فیل ہے، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، سورہ فیل سے لے کر سورہ ناس تک کل 10 صورتیں ہیں۔ تو یہ 10 صورتوں، یہ سورہ الم تری سے لے کر والناس تک، یہ 2 مرتبہ پڑھیں گے، ہر رکعت میں ایک صورت پڑھیں گے تو 20 رکعت مکمل ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ظاہر و باطن کی سچائی کے ساتھ اپنی بندگی بجا لانے کی اور نوافل صحیح انداز سے پڑھنے کی، رمضانوں میں درست عبادات کرنے کی، رمضانوں کے علاوہ بھی درست اور سچی عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔